السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے 6 والا اور آج ہم نے کرنے ہیں نون ساکن یا تنوین کے قواعد۔ نون ساکن یا تنوین کے قواعد میں 4 جو قواعد ہیں وہ آتے ہیں۔ پہلا ہے اظہار، دوسرا ادغام، پھر ہے اقلاب اور پھر آخری ہے اخفاء۔ آج ہم نے کرنا ہے اظہار۔ اظہار کے لفظ سے ہی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ظاہر کر کے پڑھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نون ساکن۔ نون ساکن وہ ہے جس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوتی ہے، نون وہ جس کے اوپر چھوٹی سی دال بنی ہو۔ اور تنوین کو دیکھتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، فتحتین، کسرتین اور ضمتین، یہ ہیں تنوین۔ یہ نون ساکن اور یہ تنوین۔ اب ہم نے اس میں دیکھا نون ساکن یا تنوین کے قواعد۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہے، یا نون ساکن آتا ہے یا تنوین آتا ہے۔ اب ہم اظہار کی طرف واپس آتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا۔ اس کا قاعدہ دیکھتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ نون ساکن ہم نے دیکھ لیا، تنوین یہ ہے، اور حروف حلقی کیا ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف حلقی کو، پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ ہیں حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ میں نے 3 کر کے اس لیے لکھے ہیں کیونکہ حلق کے بھی 3 حصے ہیں۔ یہ جو غین اور خا ہے یہ ادنا حلق سے نکلتے ہیں، حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے، اور یہ عین اور حا یہ وسط حلق سے نکلتے ہیں، حلق کے درمیان سے، اور یہ حمزہ اور ہا یہ نکلتے ہیں اقصی حلق سے، سب سے اینڈ والے حصے سے۔ حمزہ اور خا نکلتے ہیں حلق کے سب سے اینڈ والے حصے سے۔ ہم نے قاعدے میں پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اظہار ظاہر کر کے ہم نے کس کو پڑھنا ہے؟ ظاہر کر کے ہم نے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اور ظاہر کس کو کر کے پڑھنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ہم نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اب مثال دیکھتے ہیں۔ حروف حلقی میں سے غین کی مثال ہے، نون ساکن ہے اینڈ پہ، حرف کے اینڈ پہ، من غیری، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد غین آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہوگا اظہار۔ اظہار کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ ہم نے نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا ہے۔ اب ہم مثال جو وہ تنوین کی دیکھتے ہیں عین کے ساتھ۔
اور یہ ہے حکیم علیم. یہ تنوین ہے. ادھر ہم نے دیکھا تھا تنوین کو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اور یہاں پہ ہو رہی ہے تنوین، اس کے بعد عین آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے. قاعدے میں ہم نے دیکھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. یہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہوگا. آج کے لیسن میں آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ایک نون ساکن کے ساتھ اور دوسری تنوین کے ساتھ مثال جو ہے وہ کمنٹ کرنی ہے. ہم نے نون ساکن کے جو ہے وہ 4 قواعد ہیں، ہم نے آج صرف پہلا پڑھا ہے. باقی جو 3 قواعد ہیں ان کو ہم اگلے لیسن میں کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.